اسی لیے شریعت نے سختی کے ساتھ سودی کاروبار کو اور سودی لین دین کو اور سختی کے ساتھ قمار اور جوا کو اور سختی کے ساتھ لاٹری کو اور سختی کے ساتھ گیم کے ذریعے مال کمانے کے طریقوں کو حرام قرار دے دیا، بندشیں لگا دی اور رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں۔ کیوں؟ سود ہے کیا؟ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، عرب معاشرے میں سود یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص کسی کو قرض دے رہا ہے، لیکن یہ شرط لگاتا تھا کہ میں 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد اس پر میں اضافی رقم لے لوں گا۔ مثلا 100 روپے میں قرض دے رہا ہوں، 1 مہینے کے بعد 110 روپے واپس لوں گا۔ اسی کو سود کہا جاتا تھا۔ آج بھی یہ شکل رائج ہے، یہی سود ہے کہ کسی سے دیے ہوئے قرض پر طے کر کے متعین کر کے کسی قسم کی زیادتی کو طلب کرنا، کہ میں 1 لاکھ روپے آپ کو قرض دے رہا ہوں، لیکن 1 سال کے بعد 1,10,000 لوں گا۔ یہ جو 10,000 ہے یہی سود ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو سود تھا اور اس زمانے میں جو سود ہے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو سود تھا وہ ذاتی اخراجات کے لیے لیا جاتا تھا۔ ایک آدمی کے گھر میں روٹی نہیں ہے کھانے کو تو وہ قرض لے کر اپنی روٹی کا بندوبست کیا کرتا تھا۔ ایک آدمی کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے تو مکان کا انتظام کرنے کے لیے، رہائش کا انتظام کرنے کے لیے وہ قرض لیا کرتا تھا۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کو کفنانے اور دفنانے کے پیسے نہیں ہوتے تو اس کے لیے وہ قرض لیتا تھا۔ تو یہ معمولی ضرورتیں، یہ معمولی قرض ہوتا تھا اور بنیادی ضرورتوں کے لیے لیا جاتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں بھی لوگ ان بنیادی چیزوں کے لیے قرض دیتے تھے تو اضافی رقم کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو یہ انسانیت کے خلاف بات تھی۔ ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، ایک آدمی ننگا ہے، ایک آدمی کو کفن کی ضرورت ہے، تم اس پر قرض دے رہے ہو اور اضافی رقم کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اسی لیے انسانیت سے گری ہوئی بات ہونے کی وجہ سے شریعت نے اس سود کو حرام قرار دے دیا کہ نہیں، ایک آدمی کو کفن کی ضرورت ہے، وہ قرض لے رہا ہے تو اتنا ہی تم واپس لے سکتے ہو، اس سے بڑھا کر نہیں لے سکتے۔ ایک آدمی کو روٹی کی ضرورت ہے، وہ قرض مانگ رہا ہے تو پہلے سے محتاج ہے، اس سے زیادہ واپس نہ لو، اتنا ہی واپس لے لو۔ لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے قرض کا لین دین نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے لوگوں کی یہی رائے ہے، لیکن یہ بات سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ذاتی اخراجات کے ساتھ ساتھ تجارت اور کاروبار کے لیے قرض لیا کرتے تھے لوگ، اور جب اللہ کے نبی کے زمانے میں کاروبار کے لیے اور تجارت کے لیے، بزنس کے لیے قرض کے لینے کا رواج تھا تو قرآن کریم نے اس سود کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اس سود کو بھی قرآن کی آیتیں پڑھیے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اس آیت کی تفسیر پڑھ کر دیکھیے کہ کفار عرب کے مشرکین اور منافقین، عرب کے لوگ ملک شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے گرمی کے زمانے میں،
اور یمن جاتے تھے سردی کے زمانے میں، تو کیا کوئی معمولی تجارت ہوتی تھی؟ وہ جو قرض لیا کرتے تھے کیا وہ صرف ذاتی خرچے کے لیے؟ کاروبار لمبا چوڑا ہے، کیا وہ قرض کاروبار کے لیے نہیں لیا کرتے تھے؟ کاروبار کے لیے قرض لینا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ثابت ہے کہ عرب کے لوگ تجارت کے لیے گرمی کے موسم میں ملک شام جاتے تھے اور سردی کے موسم میں ملک یمن جاتے تھے۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ربا الجاہلیت موضوع، کہ جاہلیت کا تمام سود مٹا دیا گیا، اور سب سے پہلا سود جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ختم فرمایا وہ آپ کے چچا حضرت عباس کا سود تھا۔ روایت میں ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں اور سود کی حرمت کے نازل ہونے سے پہلے سود پر قرض دیا کرتے تھے۔